السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آریان ایسر فیملیز۔ کیسے ہیں آپ تمام دوست؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایس آر جی کے تمام ممبران کافی دنوں سے پریشان اس وجہ سے ہیں کہ سی ای او سیف الرحمان صاحب کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ بھی مسترد ہو گئی، لیکن ایس آر جی کے ممبران نے جو صبر کیا، جو اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں کو جو سلسلہ شروع کیا اور ابھی تک وہ جاری ہے، اس کا پھل اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری دینی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے چاہا تو آپ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں امید ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ تمام حقائق جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل حقائق جان سکیں۔ تو چلتے ہیں ایک لیڈر کے وائس نوٹ کی طرف جہاں آپ کو مکمل حقائق بتائے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ طرح سے اس امید کے ساتھ کہ سارے ایس آر جی فیملی ممبرز خیر خیریت سے ہوں گے، میں آج بہت ہی اہم ڈسکشن آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس ڈسکشن سے آپ لوگوں کے حوصلے میں، ہمت میں اور اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی اب تک مشکلات کے آپ دن دیکھ چکے ہیں، اس ڈسکشن سے آپ محسوس کریں گے کہ وہ ہماری مشکلات اللہ پاک کی مہربانی سے اب ختم ہونے والی ہیں۔ نومبر سے 2020 سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم کرائسس سے آ رہے ہیں، ہمارے وڈرال بند ہیں، ہمارے جو ہے نا بینک اکاؤنٹس کمپنی کے فریز ہیں، اور اس دوران یعنی نومبر سے لے کے اور آپ اگست تک دیکھیں تو کافی ایسے ہماری ہی کمپنی کے لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی گرو کی، انہوں نے گاڑیاں مین کر لی، انہوں نے گھر اچھے بنا لیے، اور انہوں نے جائیدادیں بنا لی۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے 50 روپے میں ڈالر پرچیز کر کے اور ان کو مہنگا بھی فروخت کیا، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ان کرائسس میں بیچارے کچھ بھی نہیں کما سکے اور صرف سیف الرحمان صاحب کا ساتھ دیتے رہے۔ تو یہ دونوں کیٹیگریز کے لوگ موجود ہیں۔ اب یہ ٹوٹل جو لوگ ہیں یہ بنتے ہیں 5 لاکھ یا اس سے زیادہ خاندان بنتے ہیں۔ اس میں جو بینیفیشری ہیں، جو کمانے والے ہیں، جو اپرچونسٹک ہیں، وہ بمشکل 5000 ہوں گے، لیکن باقی سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سفر کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا ریکال کریں، اپریل میں راجہ ریاض صاحب آئے اور راجہ ریاض صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ 5 لاکھ لوگوں کو سیکیور ہونا چاہیے، 5 لاکھ خاندانوں کو سیکیور ہونا چاہیے، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت کچھ کیا۔ تو راجہ ریاض صاحب آج بھی اسی بات پہ قائم ہے۔ آپ مختلف اگر ان کی ویڈیوز کو اٹھا کے دیکھیں تو رائے صاحب کہتے ہیں کہ ایک فرد ہے اور وہ سیف الرحمان خان نیازی، اگر وہ سیکیور ہے تو 5 لاکھ خاندان سیکیور ہیں، اگر سیف الرحمان خان نیازی سیکیور نہیں ہے تو پھر 5 لاکھ خاندان بھی سیکیور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، اب پورا سال گزر گیا ہے، سب کے جو ہے وہ انتظار بھی اچھا خاصا ہو گیا، سب صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج سیف الرحمان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو کیا یہ 5 لاکھ خاندان اکاموڈیٹ ہو جائیں گے؟ کیا ان کے سارے جو اثاثے ہیں وہ سیکیورڈ ہوں گے؟ کیا ان کو پھر اسی طریقے سے ودرال ملنا شروع ہو جائے گا؟ تو سوال آتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کچھ نیا کرنا پڑے گا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں، دیکھیں ہم کس طرح خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھی ٹاپ لیڈرشپ دی ہے، جو ہمارے ساتھ نا مخلص ہے، ہمارے ساتھ خلوص کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما دی ہیں، راجہ ریاض صاحب، جو ہمیں گائے بگائے گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں چیزوں کو بتا رہے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، حوصلہ بھی دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آج یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کل مسئلہ حل ہو جائے گا، بس ایسے 10 دن کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو خوشخبریاں ملنی ہو جائیں گی، تو راجہ صاحب ان کو بھی بیئر کر رہے ہیں، ان کو بھی برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اب ایک بات آپ ضرور نوٹ کرتے ہوں گے کہ وہ ایک فکرہ ہے انگلش کا، انف از انف، اب کافی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ تو اب کسی کو تو مرد مجاہد کو باہر نکلنا پڑے گا نا۔ تو ہمیں معلومات ملی ہے، ماشاءاللہ ٹاپ لیڈرشپ بھی آپس میں ملتی رہتی ہے، راجہ صاحب کی بھی ان کے ساتھ گفت و شنید چل رہی ہے۔ تو آپ کو میں پورے اپنے بہاف پہ کہہ رہا ہوں اور پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے چند روز میں، یعنی آپ اس کو ہفتہ بھی کہہ سکتے ہیں، 10 دن بھی کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑی گڈ نیوز ملے گی۔
آپ کو حوصلہ ملے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو رکا ہوا کام ہے وہ دوبارہ چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی فزیکل ایک پرپوزل کے ساتھ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، راجہ صاحب ہیں، انشاءاللہ وہ بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ اس میں یہ سارے کے سارے جو 5 لاکھ یا 5.5 لاکھ جتنے بھی خاندان ہیں، یہ انشاءاللہ سیکیورڈ ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو میجر رول ہوگا وہ ذہن میں رکھیے گا، جس میں میجر رول ہوگا وہ ہوگا سیف الرحمان خان نیازی کا۔ اب سیف الرحمان صاحب کو کافی لوگ ہیں جو اب تک انہوں نے صحیح ٹریک پہ نہیں رکھا، یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ سیف الرحمان صاحب ایک سادہ دل بندے ہیں، ایک ہمدرد بندے ہیں، ایک لوگوں کے ساتھ خدمت کرنے والے بندے ہیں۔ تو ایسے یعنی شریف و نفس شخص کو لوگوں نے ڈیٹیکٹ کر کے ان کو کھانے کی کوشش کی، ان کو مزید مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پہ آپ ایک چیز سوچیں کہ سیف الرحمان صاحب کو مشکل میں ڈالنے کا مطلب 5 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو مشکل میں ڈالنا ہے، لیکن ان ظالموں نے یہ نہیں سوچا۔ اور اب سال سے زیادہ ہونے والا ہے، یا سال ہی سمجھ لیں، نومبر سے لے کے اب نومبر ہے، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ زیرو، رزلٹ زیرو ہے۔ تو اس کے لیے میں تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو میری معلومات ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا ایسا ہی ہوگا، کہ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور راجہ ریاض صاحب ہے، انشاءاللہ بہت بڑا بولڈ سٹیپ لیں گے آنے والے دنوں میں۔ مجھے اللہ پاک سے پوری توقع ہے، اپنی ایک پوری پرپوزل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے، اور انشاءاللہ یہ ہفتہ 10 دن میں ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنائیں گے، جس میں نہ صرف یہ ہماری کمپنی چلے گی، بلکہ انشاءاللہ یہ 6 لاکھ سے 6 کروڑ، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ممبران پہ مشتمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس طرح پہلے آپ و تاب سے کام چل رہا تھا، اس سے بھی بہتر انداز میں چلے گا۔ تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یار ہمارا اوریجنل پیسے تو مل جائیں گے نا؟ نہیں 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 نہیں، اب آپ کو اوریجنل پیسے نہیں، بلکہ آپ کا کاروبار جس طرح چل رہا تھا انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انداز میں چلے گا۔ لیکن اس میں صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے مشکل دن تھے، انہوں نے ہمیں ایک سبق سکھایا ہے۔ سبق یہ سکھایا ہے کہ ایک تو صبر کا جو پیمانہ ہے اس کو قائم و دائم رکھنا ہے، اس صبر میں کبھی بھی آپ نے کوئی غلط بات نہیں کرنی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں بڑھنی ہے، کبھی بھی کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا۔ جن لوگوں نے آج ہمیں مشکل میں ڈالا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا، یہ ان کا اور اللہ پاک کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم نے کسی سے بدلہ نہیں لینا، بلکہ ہم نے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ڈالنی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کریں، دعاؤں کا سلسلہ قائم و دائم رکھیں۔ پچھلے دنوں دیکھیں، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چلتی رہیے کہ یار درود پاک پڑھیں، ہر وقت درود پاک پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہم سے ایسا راضی ہوا ہے، ایسا راضی ہوا ہے کہ آج کچھ ایسی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اللہ پاک نے اس ڈسکشن میں خوشخبری سنا دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ مطمئن رہیں، درود پاک پڑھیں، دعائیں کریں، اللہ پاک انشاءاللہ ہمارے حق میں جو بھی کرے گا انشاءاللہ بہتر کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔